دیکھیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ انڈو پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا بیٹریل ہے۔ 1947 میں جو پارٹیشن ہمارا ہندوستان کا کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آتا ہے، اسی وقت کشمیر کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری کر دی گئی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلف نے آپس میں مل کر جس طرح گرداسپور کا علاقہ ہندوستان کے حوالے کر دیا جو مسلم میجورٹی ایریا تھا، وہ راستہ بند کر دیا کہ پاکستانی پنجاب سے کشمیر جانے کا ایک راستہ ہے، اس کو بند کیا۔ نتیجتاً امیڈیٹلی جو فسادات شروع ہوتے ہیں کشمیر میں، اس کے لاکھوں کے قریب مسلمان تو شروع ہی میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور while at that moment کہ جب 1.25 کروڑ مسلمان پورے ہندوستان سے مائیگریشن کے لیے نکلتے ہیں، پورے ہندوستان میں کوئی 40-50 لاکھ مسلمانوں کو راستے میں ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک 50 لاکھ مہاجرین کا ایک ریلا پاکستان میں پہنچتا ہے پاکستان کی تعمیر کے وقت۔ اب اس وقت کی پاکستانی حکومت کا حال دیکھیے کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، پاکستان حکومت ٹینٹوں میں، خیموں میں اور لکڑی کے کریٹوں پر بیٹھ کے اپنی حکومت چلا رہی ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا۔ اس وقت قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کسی صورت میں بھی کشمیر کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ جو وہاں کے ڈوگرا حکمران تھے، مسلم میجورٹی ایریا پہ حکمرانی ڈوگروں کی تھی، انہوں نے بھارتی حکومت کو انوائٹ کیا کہ اپنی فوجیں داخل کرو۔ چونکہ زمینی راستہ پاکستان سے بند کر دیا گیا تھا گرداسپور کی وجہ سے، اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ پاکستان سوائے اس کے کہ ایک جنگی حکمت عملی کے ذریعے کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ مگر یہاں بھی بیٹریل تھا، کیونکہ جس طرح ماؤنٹ بیٹن نے اور لارڈ ریڈ کلف نے اتنا بڑا بیٹریل کیا پاکستان کے ساتھ، نقشے تبدیل کر دیا آخری لمحے پہ، اسی طرح پاکستان کے پاس اس وقت فوجیں ہی نہیں تھیں۔ جو تمام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انڈین فورسز پورے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لینے کے لیے، اس میں انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ سکھوں کو اور ہندو ریجمنٹس کو، گورکھاس کو پہلے واپس بلا لیا، اور مسلمان ریجمنٹس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان کے پاس آرمی ہی نہیں تھی، اور جو چند ایک آفیسرز بھی تھے جو کمانڈر ان چیف آف دی انڈین فورسز تھے، اور جو پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف اپوائنٹ کیا گیا آکن لیک اور جنرل گریسی، یہ دونوں انگریز تھے، اور قائد اعظم کے حکم کے خلاف قائد اعظم نے اس وقت حکم دیا کہ جتنی جو کچھ بھی فوج ہے اس کو لے کے کشمیر میں داخل ہو جائے، کیونکہ انڈین آرمی جو تھی، انڈین ایئر فورس تھی، وہ لینڈ کرنا شروع ہو گئی تھی سری نگر کے ایئرپورٹ کے اوپر۔ مگر آکن لیک اور گریسی نے انکار کیا۔ قائد اعظم نے اس کے باوجود کشمیر میں اعلان جہاد کروایا، اور پاکستان کے تمام ان ایریاز میں جہاں کسی قسم کے بھی ارریگولر دستے میسر ہو سکتے تھے، خاص طور پہ محسوس ٹرائبل ایریا سے، ہمارے سوات سے، چترال سے، گلگت سکاؤٹس کے لوگ، چترال سکاؤٹس سے، وہ تمام مسلمان وہاں کے جو حکمران تھے اور جو قوانین تھے ٹرائبل ایریاز کے، ان سے کہا گیا کہ ہمیں مجاہدین دستے چاہیے جو کشمیر میں داخل ہو کر کشمیر کو براہ راست ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے پاکستان سے ملا لیں۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اس ٹوٹے پھوٹے پاکستان میں دنیا نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم اس وقت قابل نہیں ہیں کہ کشمیر میں جنگ کر سکیں۔ قائد اعظم was such an honorable man، وہ ریئلائز کر چکے تھے کہ اگر کشمیر دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا، پاکستان کا تمام دریا وہاں سے آتے ہیں، پاکستان کا چین سے راستہ وہاں سے نکلتا ہے، پاکستان کی تمام مستقبل کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر کشمیر پر یہ غداری ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم ریفیوز ٹو ایکسپٹ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلا جہاد کشمیر میں قائد اعظم نے شروع کیا۔ قائد اعظم نے ہی مجاہدین دستوں کو استعمال کیا۔ جو کچھ آزاد کشمیر آپ کو آج نظر آتا ہے، یہ اسی وقت قائد اعظم کی اپنی زندگی میں مجاہدین نے آزاد کرا لیا تھا، اور قائد اعظم زندگی کے آخری سانس تک، یہ ہماری طویل ترین جنگ ہے پاکستان بننے سے لے کر جب تک قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے، کشمیر میں مجاہدین دستے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پاکستان کی ریگولر آرمی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر، اور ایک تاریخ رقم ہوتی ہے قائد اعظم کے انتقال کے بعد تک۔ ان کے انتقال کے بعد پھر یہ انڈین بھاگے ہوئے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، تو کہتے ہیں کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں اور ہم یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے مطابق کشمیر کے عوام کو حق دیں گے کہ اس تصواب رائے کیے جائے، رائے لی جائے، اور یہ کہا جائے کہ جس طرف بھی شامل ہونا چاہتے ہیں یہ شامل ہو جائیں۔ وہ صرف انڈیا کا ایک ٹائم گیننگ ایکسرسائز تھی۔ ہمارے حکمران اس وقت کی کھیل دیکھ نہیں سکے۔ ایک بلیف تھا، یقین تھا کہ شاید یونائٹڈ نیشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے اور یونائٹڈ نیشن جو ہے آنے والے وقتوں میں یہ فیصلہ تصفیہ کرا دے گی، کیونکہ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، یو این نئی بنی تھی، اور دنیا کو بڑی امیدیں تھی کہ شاید یونائٹڈ نیشن جو ہے اپنا کردار ادا کرے۔ اس لیے بیوقوفی میں ہم کہیں گے اپنی ناسمجھی میں یو این پہ اعتبار کرنے کے نتیجے میں اس وقت جو ہمارے پاکستان کے لیڈرز تھے وہ اس انڈین ٹریپ میں آ گئے۔ کشمیر اٹ واز اے بیٹریل۔ 1948 میں جو سیز فائر کیا گیا، کشمیر کے لوگوں نے اس وقت یہی سمجھا کہ ہمارے ساتھ ایک بیٹریل ہوا ہے، اس وقت پیس نہیں ہونی چاہیے تھی، انڈین ڈیسپریٹ تھے، ہم بہت قریب تھے کشمیر کو کہ انڈین کو پریشرائز کر لیں۔